پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کے نکھیوں سے یوں کر کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا مارو، یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم میں ملتا تھا. بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے. اور یہی ہوا، بخاری کے الفاظ ہے عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے. تم بھول جاؤ کہ ان جانثار سے آبا کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو. عافیت اسی میں ہے کہ صلح کرو. اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا. اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی کہ ان کو ختم کریں. صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کیسرو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہے، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے. اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں. نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا. تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں. حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے. اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بات نہیں سنی تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ. حدیث کے الفاظ ہے کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے. حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا. تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت بکر بھائی جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد کو موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں سر؟ پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں.
جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی، جو اللہ کی بات کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے۔ پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا، حضرت ابوبکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ سر وارفتگی، دیوانگی، عشق، اس ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی۔ صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین کو، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی۔